قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے اللہ کے چراغ کی مانند. وضاحت فرما دیں, یہ آیت نور ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 35. آپ لکھیں آیت نور, سورۃ النور آیت نمبر 35. میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. یہ اللہ کے نور ہدایت کی مثال دی گئی ہے. ایک نور ہمارے اندر موجود ہے, حق اور باطل میں جو تمیز ہر بندے کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بولنا اچھا ہے, چاہے اس کے پاس نبی کی تعلیمات بھی نہ پہنچی ہوں تب بھی اسے ہی پتا ہے. اور ایک جب نبی کی تعلیم آتی ہے یہ نور علی نور ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ والے نور ہے. آپ نے کہا تھا کہ قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں, تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں, وہ ہمیں کافر نہیں کہتے. جی کافر کہتے ہیں وہ, اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے بھائی. ہاں یہی تو بات ہے جس کے اوپر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا. شاہ محمد نورانی صاحب نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب یہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا منو کافر کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی کافر کہنے ہیں, اس لیے کہ جس دجال کو انہوں نے نبی مانا ہوا ہے تو نبی کا انکاری تو کفر ہی کرنے والا ہوگا نا. ان کے نزدیک ہم کافر ہیں کہ ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں. اگر وہ ہمیں مسلمان مان لینا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بات درست ہے کہ جس کو تم نے دجال کو مانا ہوا ہے وہ دجال ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اگر نبی الاسلام ہم میں موجود نہیں ہے تو وہ ہم پر اور پہلی امتوں پر گواہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی. یہ تو نبی الاسلام کیا اس امت کے بارے میں بھی آیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہو. ہم سب حاضر و ناظر ہیں. اگر یہ آپ نے حاضر و ناظر اس کا مطلب لینا ہے, اس سے مراد ہے گواہ. گواہ سے مراد قرآن کی روشنی میں گواہی دینے والا. نبی الاسلام قیامت کے دن گواہی دیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور امت نبی الاسلام کے حق میں, جو نبی الاسلام نے وہ حجۃ الوداع میں بخاری مسلم میں آیا تھا نا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا, تو سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ کہا تھا اے اللہ گواہ رہنا, میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. اور پھر کہا تمہاری ذمہ داری ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ ہے شہادت علی الناس, جس کو انہوں نے حاضر و ناظر اور باقی چیزیں بنائی. اس پہ حاضر و ناظر مسئلہ 7 میرا تفصیلی دیکھ لیں. اگر والدین شادی لیٹ کریں تو اس کا وبال بچوں پر آئے گا کہ بچے اس عمل سے بری الذمہ ہے. بچوں پر وبال کیا مطلب؟ کوئی اور کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا وبال آپ پہ ہی آئے گا. ہاں جی, قرآن میں ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. جی یہ الفاظ ہیں سورہ نور میں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اگر نوجوانوں کے گروہ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. اس طریقے سے کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. رفع الدین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ علیہ السلام کا 4 جگہوں والا رفع الدین ثابت ہو. جی یہ تو پرانے سوال ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم آ گیا. صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح بخاری 631. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے. رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کر, وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے. 2 رکعتوں سے اٹھ کے تو بالکل موجود ہے. یہ تو پرانیاں گلاں ہو گئیاں, ان کو سوال بدلو, ہن کوئی نویں لے کے آؤ. وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گھوڑوں کی دموں والی, تو مذاق بن رہا ہے. کیا مالک اور خریدار کو بتائے بغیر کمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہے نا بھائی, بتا کے لیں. جس طرح پراپر ڈیلرز کرتے ہیں 1% یہاں سے لیا 1% یہاں سے لیا, ٹھیک ہے, سروسز کے گیند لے رہے ہیں, جائز ہے. چھپے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو غدر ہے.